اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے تو ملکہ ترنم نور جہاں کا گھر آیا تھا، جس کے باہر میں اس وقت موجود بھی ہوں، لیکن یہاں آ کر دل بہت دکھی ہوا کیونکہ بدقسمتی سے نور جہاں کا گھر گرا دیا گیا۔ اب صرف اس گھر کی باہر والی مین دیوار باقی بچی ہے۔ نور جہاں کا یہ گھر ہیرا منڈی کے علاقے شیخو پوریاں بازار میں موجود ہے، وہی شیخو پوریاں بازار جسے ہیرا منڈی کی کھسا مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس سارے علاقے کا ہیرا منڈی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نور جہاں کا گھر ایک ہیریٹیج پراپرٹی تھی اور حکومت کی طرف سے سخت پابندی عائد تھی کہ اسے یا اس جیسی کسی بھی ہیریٹیج سائٹ کو نہ تو گرایا جائے گا اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، بلکہ ایسی پراپرٹیز کو ایک ثقافتی ورثے کے طور پر محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ صرف نور جہاں کا گھر نہیں تھا بلکہ ایک تاریخی ورثہ تھا۔ وال سٹی لاہور اتھارٹی والوں کو ایسے لوگوں کو چیک کرنا چاہیے اور ان سے باز پرس کرنی چاہیے جنہوں نے اس خوبصورت تاریخی گھر کو گرا دیا اور اب یہاں ایک کمرشل پلازا بنانے جا رہے ہیں۔ انہیں یہ سب کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ میں جب 2-3 ماہ پہلے شیخو پوریاں بازار آیا تھا تو یہ گھر اپنی اصلی حالت میں موجود تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے، لیکن اسی مارکیٹ کے ایک دکاندار نے کچھ پیسے لے کر مجھے یہ گھر اندر سے بھی دکھا دیا تھا۔ تب تک تو یہاں کچھ ایسا نہیں تھا، نہ تو یہ کمزور تھا نہ خستہ حال کہ اسے گرا کر کچھ نیا بنا دیا جاتا، اور اگر کمزور بھی تھا تو ایسے گھروں کی بحالی اور مرمت کے لیے حکومت خود پیسے دیتی ہے، جس کے لیے ہر سال فنڈز جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ گھر تقریباً 200 سال پرانا تھا اور 2 ماہ پہلے تک مضبوطی سے کھڑا تھا۔ مجھے اس گھر کی چھت اور دیواروں میں کوئی دراڑ نظر نہیں آئے تھے اور نہ ہی وہ کمزور لگ رہی تھیں، بلکہ یہ ایک انتہائی خوبصورت گھر تھا جس میں 12 کے قریب کمرے تھے اور ہر کمرے میں داخل ہونے والے دروازے صدیوں پرانی لکڑی کے ہی تھے۔ یہی نہیں بلکہ اس گھر میں ڈھیروں پرانی لکڑی کی کھڑکیاں اور روشن دان بھی تھے۔ اس گھر کی دیواروں سیڑھیوں میں شمعدان بھی موجود تھے۔ اس گھر کا صحن بہت خوبصورت تھا۔ پھر اس گھر کی چھت سے بادشاہی مسجد کا ایک خوبصورت منظر دکھائی دیتا تھا۔ انفارچونیٹلی میں اس وقت اس گھر کی ویڈیو یا تصویریں نہیں بنا سکا۔ کمروں کے باہر جھروکے تو آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان جھروکوں سے اس بازار میں جھانکا جاتا تھا تاکہ اس بازار کی لائف کو دیکھا جا سکے۔ نور جہاں کا یہ گھر دکانوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہیں پاس سے آپ کو ایک چھوٹا سا داخلی دروازہ بھی نظر آ جائے گا۔ اسی دروازے کے اوپر نور جہاں کے نام کی تختی بھی لگی ہوئی ہے، جو خود وال سٹی لاہور اتھارٹی کی جانب سے لگائی گئی تھی تاکہ اس گھر کی تاریخ لوگوں کو بتائی جا سکے۔ یہ گھر اتنا بڑا تھا کہ اس کا ایک دروازہ شیخو پوریاں بازار میں اور دوسرا دروازہ اونچا چیترام روڈ پر موجود تھا۔ یعنی اس گھر میں اگر آپ شیخو پوریاں بازار والے دروازے سے داخل ہوں تو ڈائریکٹ پیچھے چیترام روڈ پر نکل جاتے تھے۔ اس گھر کو گرایا بھی اونچا چیترام روڈ والی سائڈ سے ہی گیا۔ اب اگر اسے کھسا مارکیٹ والی سائڈ سے گرایا جاتا تو یہ خبر اب تک تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہوتی، کیونکہ کھسا مارکیٹ ایک مصروف ترین جگہ ہے اور یہ گھر یہاں سے گزرنے والوں کی نظروں میں بھی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کھسا مارکیٹ والی سائڈ سے اس گھر کی مین دیوار کو گرایا نہیں گیا، لیکن اس دیوار کے پیچھے اب نئی تعمیرات ہیں۔ یہ دیوار صرف دیکھنے کے لیے رہ گئی ہے۔ نئی تعمیرات کا کام چیترام روڈ والی سائڈ سے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے۔ نور جہاں اس گھر میں ایک کرایہ دار کی حیثیت سے رہتی تھی اور وہ اس گھر میں 4 سال تک رہی۔ گھر کے باہر لگی نیم پلیٹ پر لکھا ہے کہ نور جہاں یہاں 1938 سے 1942 تک رہی۔ کہنے کو تو یہ 4 سال کا زمانہ بڑا مختصر سا لگتا ہے، لیکن یہ 4 سال نور جہاں کی زندگی کے لیے بہت اہم تھے۔ 1938 میں نور جہاں نے اس گھر میں رہنا شروع کیا اور اسی سال ان کے فلم انڈسٹری میں صحیح معنوں میں قدم جمے تھے، جب وہ پنچولی آرٹ اسٹوڈیو کی فلم گل بقولی میں جلوہ گر ہوئی تھی۔ حالانکہ اس فلم میں ان کا کردار ایک چھوٹی بہن کا تھا، لیکن نور جہاں کے کام کو اس فلم میں بہت سراہا گیا۔ خیر، میں یہاں ملکہ ترنم نور جہاں کی زندگی کی کامیابیوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ نور جہاں ایک بڑی شخصیت تھی اور ان کا ستارہ ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ جس زمانے میں نور جہاں یہاں رہتی تھی تو یہاں شوبز انڈسٹری کی اس زمانے کی ہر چھوٹی بڑی شخصیت بھی آتی تھی، چاہے وہ نغمہ نگار ہو، چاہے موسیقار ہو، شاعر ہو، فلم ساز ہو، ڈائریکٹر ہو یا ادیب ہو۔ اس گھر میں موسیقی کی مختلف ریہرسلز بھی کی جاتی تھی، لیکن نور جہاں نے اس گھر میں کبھی پرفارم نہیں کیا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ یہ ہیرا منڈی کا علاقہ ہے اور یہاں طوائفوں کے کوٹھوں پر مجرے ہوتے تھے تو شاید اس گھر کا استعمال بھی کم و بیش ایسا ہی ہوتا ہو، لیکن یہ ایک مغالطہ ہے۔ طوائفوں کے کوٹھے اونچا چیترام روڈ، ہیرا منڈی کے مین بازار اور کوچا شہباز میں تھے۔ ٹکسالی چوک سے ترنم چوک تک کا علاقہ ایک مکس کمیونٹی کا تھا۔
اور یہاں یا تو صرف رہائشیں تھی یا پھر دکانیں۔ یہ بازار کہیں سے تنگ ہے تو کہیں سے کھلا، جہاں موسیقار، گلوکار اور طوائفیں تو رہتی ہی تھیں، لیکن اس بازار میں انجینئرز، ڈاکٹرز اور دوسرے پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی رہتے تھے۔ سر گنگا رام جیسی تاریخی شخصیت کا گھر بھی اسی بازار میں ہے۔ یہی نہیں بلکہ بہت سے پرانے گھروں کی کھوج کرنے پر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا رہتا تھا۔ اس بازار میں ماضی میں ضرورت کی ہر چیز کی دکان موجود تھی، جگہ جگہ سبزیوں کی دکانیں، پھر ریڑی بان۔ ماضی میں اس بازار میں تانگے چلا کرتے تھے اور آج یہاں موٹر سائیکلز اور پیدل سواروں کی چہل پہل نظر آتی ہے۔ ماضی میں اس بازار میں خصوں والی مارکیٹ اتنی پھیلی نہیں ہوئی تھی، جہاں کچھ قدیمی خصہ بنانے والوں کی دکانیں تھیں، جیسے خصہ محل وغیرہ، اور ان دکانوں کے خصے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ جب بھی کوئی شوبز کی سیلیبریٹی لاہور آتی تو یہاں سے خصے ضرور خریدتی تھی، اور یہ خصے ہوتے بھی بہت خوبصورت تھے۔ پھر رفتہ رفتہ جب دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ خصے کے کام میں اچھا منافع ہے تو وہ بھی اسی کاروبار میں آ گئے۔ اسی لیے جب آپ ٹکسالی چوک سے اس بازار میں داخل ہوتے ہیں تو شروع میں ہی آپ کو خصوں والی دکانیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وقت گزرا تو یہاں میوزک انسٹرومنٹس بیچنے والے اور ان کو ریپیئر کرنے والے بھی آ گئے۔ یہ میوزک انسٹرومنٹس والوں کی زیادہ دکانیں پیر نوگزا چوک کے پاس سازندوں والے بازار میں تھیں، لیکن کچھ دکاندار کہتے ہیں کہ اس علاقے میں کرائے بڑھ گئے تو ان لوگوں کو یہاں آنا پڑا، لیکن یہ کرایہ دار بھی 30 سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ اسی بازار سے تماشبین گزر کر ہیرا منڈی کے مین بازار تک جاتے تھے۔ کچھ تماشبین جو وقت سے پہلے آ جاتے تھے وہ یہاں خصوں والی دکانوں، چائے اور سگریٹ کے کھوپوں پر بیٹھ کر اپنا وقت گزارتے تھے، یا پھر یہاں پاس ہی لاہور کے سب سے پہلے سینما گھر پاکستان ٹاکیز میں جا کر کسی فلم کا شو دیکھ لیتے تھے۔ پاکستان ٹاکیز ایک تاریخی سینما ہے جو اسی خصہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ اگر آپ آج بھی اس بازار کی چہل پہل دیکھیں تو کہیں آپ کو بلا حکیم کی دکان نظر آتی ہے جو بڑی قدیمی ہے اور سستے شربت اور مربے بیچتے ہیں، کہیں ملا مظفر کے نام سے مشہور مسجد دیکھنے کو ملتی ہے جس میں پانی کا کنواں تھا، اور جب کبھی بادشاہی مسجد کا پانی ختم ہو جاتا تو اسی مسجد کے کنویں سے ماشکی پانی بھر کر بادشاہی مسجد کو سپلائی کرتے تھے۔ یہی نہیں، کہیں آپ کو ریڑی بان نظر آئیں گے، کہیں لوگوں کا رش تو کہیں گاہکوں کے انتظار میں دکانوں کے باہر بیٹھے دکاندار۔ ان دکانداروں کے پاس رک جائیں اور یہاں کی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو بہت ہی جھوٹی سچی کہانیاں ہر وقت ان کی جیب میں ہوتی ہیں۔ اس علاقے کا ہر شخص یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ نہ تو کوئی اس علاقے کو جانتا ہے اور نہ ہی کسی کے پاس اس کی تاریخ ہے۔ یہ بھی اس شہر کا کلچر ہے، اور ایسے بہت سے لوگ اس کلچر کے کردار ہیں۔ اس بازار میں آج بھی بہت ہی قدیمی اور خوبصورت گھر بھی موجود ہیں، اور یہ گھر صدیوں پرانے ہیں، جن میں ہر مذہب کے لوگ رہے، چاہے وہ ہندو تھے، مسلمان تھے یا سکھ یا پھر عیسائی۔ پرانے لاہور کے علاقے بہت خوبصورت ہیں۔ ہر گھر، ہر دکان، ہر کٹرے اور کوچے کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ اس بازار کی بھی ساری کہانی سنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس جگہ پر ماضی میں کوٹھے نہیں تھے، بلکہ یہ جگہ رہائش گاہوں کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ یہ ایک راستہ تھا جو ہیرا منڈی کے بازار تک جاتا تھا، لیکن میرے ذاتی خیال میں ان علاقوں کو سنبھالا نہیں جا رہا۔ میں ٹکسالی چوک سے ترنم چوک تک چلتا گیا اور دکھی ہوتا رہا کہ بہت سے پرانے گھروں کی جگہ نئے پلازے تعمیر ہو رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ نور جہاں کا گھر گرا دیا گیا، بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ ابھی تک ثقافتی ورثے کی اہمیت کا ادراک ہی نہیں کر پا رہے، اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھی جا رہی۔ متعلقہ اتھارٹیز کی طرف سے بھی اس معاملے پر کوئی خاص توجہ ہی نہیں دی جا رہی، اور اگر ہم یوں ہی یہ سارے قدیمی اور تاریخی گھر گراتے رہے تو دنیا بھر کے سیاحوں کو یہاں کیا دکھائیں گے، اور آنے والی جنریشنز کو اپنی تاریخ کے بارے میں کیا بتائیں گے۔